بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز آپ کا ہوسٹ پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان جس حالات سے دو چار ہے، حکومت کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عدلیہ جو حکم دیتی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کرانا ہے وہ اس کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے۔ پنجاب کی نگران حکومت جس کا کام الیکشن کروانا تھا اس نے الیکشن تو نہیں کروائے، لیکن سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ خواتین کی بے حرمتی اور دیگر جرائم اس حکومت کے ہوتے ہوئے کیے جا رہے ہیں، جس پر ڈھائی سے آج وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ خواتین جس بیرک میں موجود ہوتی ہیں وہاں پر کسی بندے کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو، لیکن جو تفسیر سامنے آ رہی ہیں، جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، وہ بالکل اس سے بالکل برعکس ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کرے کہ ان کی بات میں وزن ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے، کیونکہ آئی جی پنجاب جس انداز میں جارحانہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو لتاڑتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور وزیر داخلہ پاکستان رانا ثناء اللہ کی رات لیٹ نائٹ یہ گفتگو بھی اس امر کی غمازی ہے کہ جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، اس حکومت نے جو بھی جرائم کیے ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں اور ان کا پردہ چاک ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں بھی سہارے لیتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کی نہیں جا سکتی۔ جبکہ رانا ثناء اللہ نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا ہے کہ میں نے 9 مئی کو اپنا گھر بچانے کے لیے وہاں پہ پولیس فورس اور دیگر لوگوں کو تعینات کر لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اندر آئے تو اس پر گولی چلائی جائے۔ لیکن یہ سارے جو مل کر بھی فوجی تنصیبات کا کسی قسم کا کوئی دفاع نہیں کر سکے۔ یہ جس کو اب لوگوں کو پتہ چلا یہ جناح ہاؤس ہے، وہ پہلے کور کمانڈر ہاؤس سب لوگوں کو پتا تھا، تو اس پر بھی جب لوگوں نے دھاوا بولا تو مجھے نہیں پتا کہ آئی ایس اے کہاں تھی، ہمارے دوسرے ادارے کہاں تھے کہ اتنا بڑا موب وہاں پہ اکٹھا ہو گیا اور ان لوگوں کو علم نہیں ہوا۔ آج ہم ان سب سے، ان ساری معلومات پر، ان ساری معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا زبردست پینل ہے، اور اس پینل میں موجود ہیں جناب میاں ایوب صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے شبیر سیال صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو میں یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں مشکور ہوں جناب شہد بٹ صاحب کا، وہ گورنر پنجاب کو مل رہے تھے، وہ اپنی میٹنگ ادھوری چھوڑ کر ہمارے کہنے پر یہاں تشریف لائے۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون اور جو کہ مرکز میں اور چاروں صوبوں میں اپنی حکمرانی ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر نگران حکومتیں ہیں لیکن حکم انہی کا چل رہا ہے۔ تو میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں جناب میاں ایوب صاحب سے، کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں اور آپ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آپ پاکستان کی معیشت کے بارے میں بتائیں، آپ پاکستان کے یہ حالات بتائیں، اور 9 مئی کے واقعے پہ جو یہ ظلم ہوا ہے اور جس طریقے سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں شامل ہو گئی ظلم کروایا ہے، ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں، لیکن وہ تصاویر وہ ملزمان میں شامل نہیں کی گئی۔ تو اس پہ کیا کہتے ہیں جناب میاں ایوب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ناز صاحب۔ ظلم میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام پہ، حکومت پاکستان پہ، فوج کے اداروں پہ، ہماری آزادی پہ ہوا ہے۔ آپ کی بات سن کے میں بڑا حیران ہوں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اگر وہ پکڑے گئے ہیں، تو کسی مہذب معاشرے میں انہیں ملزم ہی کہا، مجرم ہی کہا جاتا ہے۔ وہ ظلم نہیں ہوتا ان پہ جو انہوں نے کیا۔ پورے پاکستان کی 9 مئی کو پاکستانیوں کی، میں پچھلے دنوں دبئی، شارجہ، عمان ہو کے آیا ہوں،
ہماری سر شرم سے جھک گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے, یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے, یہ عمران خان جو تبدیلی لا رہا تھا, ریاست مدینہ کا نام لے رہا تھا, اپنے ہی تنصیبات, اپنے ہی کور کمانڈر ہاؤس, اپنے ہی جی ایچ کیو, اپنے ہی شہداء کے مجسموں کو جیسے انہوں نے ٹھوکریں ماری, ان کے سر قلم کیے. تو یہ کسی صورت میں بھی یہ معافی کو مستحق نہیں ہے, انہیں سزا ملنی چاہیے. ظلم تو ہوا ہی نہیں. ظلم تو ماضی میں پیپلز پارٹی پہ ہوتا رہا, نون لیگ پہ ہوتا رہا, آپ نے دیکھا نہیں. بھٹو شہید کو پھانسی لگایا گیا, بے نظیر کو لائیو قتل کیا گیا, بے نظیر کے 2 بھائیوں کو مارا گیا. تو کبھی ہم نے عدلیہ نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے بھٹو شہید کا, مگر ہم نے کبھی شہیدوں کی یادگاروں کو نہیں جلایا, کبھی بھی ہم نے فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کیے. نون لیگ پوری آپ نے اندر کی, نواز شریف صاحب کو اتارا, شہباز شریف, مریم, حمزہ, سب کو آپ نے اندر کیا, زرداری صاحب کو اندر کیا, ان کی بہن کو چاند رات کو اٹھا کے اندر کیا. وہ ظلم نہیں تھا؟ جو جرم کرے گا, آپ میڈیا سے میں معذرت کے ساتھ یہ پکچر کا ایک رخ بتا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پہ ظلم ہو گیا, عمران خان مر گیا جی, اتنی 200 ایف آئی آر درج. بھائی جرم کرو گے تو ایف آئی آر درج ہوگی, تنصیبات پہ حملہ کرو گے تو ایف آئی آر درج ہوگی. خواتین کی یہ جو بتا رہے ہیں آپ, یہ پی ٹی آئی کا ٹوٹل سیاست پروپیگنڈا جھوٹ اور جھوٹ ہے. ہم نے پھر بھی فوری طور پہ پنجاب گورنمنٹ نے 2 خواتین اعلیٰ افسران کی کمیٹی بنا دی ہے جو جیل میں جا کے ان خواتین سے پوچھے گی. ٹوٹل 33 خواتین اس جو 9 مئی کا واقعہ گرفتار ہوئی ہیں, ان میں سے 21 کی ضمانت ہو گئی, 11 اب جیلوں میں ہیں, اور ان پہ ایف آئی آر درج ہے, اور ان کی فوٹیج آئی ہے, ان کے ٹیلی فون ریکارڈ ہوئے ہیں, ان کو پوری پبلک نے دیکھا ہے آگ لگاتے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجرموں کو میڈیا سپورٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی زیادتی کی ہے شہداء کے, ہم آج تک معافیاں مانگ رہے ہیں. ہماری افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں, مگر شہداء کے دلوں پہ کیا گزری جب ان کے میڈل اتار کے پھینکے گئے, ان کے مجسموں کو آگ لگائی گئی, توڑا گیا. تو اس پہ ایف آئی آر درج ہے. آپ پکچر کا ایک رخ بتا رہے ہیں کہ پولیس حملہ کر رہی ہے, گرفتار کر رہی ہے. یہ بتائیں بھی گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ ایک لا کو آپ توڑیں گے, قانون کو ہاتھ میں لیں گے, ایف آئی آر درج ہوگی, قانون حرکت میں آئے گا اور گرفتاری ہوگی. تو یہ تو سب قانون کے مطابق چل رہا ہے. مگر معذرت کے ساتھ کچھ لوگ میڈیا پہ وہ غلط پکچر کا رخ بتا رہے ہیں. خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں, فوری طور پہ ہم نے کمیٹی بنا دیا. میڈیا تو پورا کنٹرول ہے آپ کے ہاتھ میں ہے, کوئی کنٹرول نہیں. میڈیا سب کچھ لکھ رہا ہے. خان صاحب ابھی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لائیو کر رہے ہیں, چل رہے ہیں سب کچھ. روز بیان آپ ٹی وی لگائے, ہر 2 منٹ بعد خان صاحب کا بیان چل رہا ہوتا ہے. چلیں چھوڑیں, یہ جو آپ کے ہزاروں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سب کے سب پاگل ہیں, وہ سب کے سب ظلم کر رہے ہیں. جب انہیں احساس ہوا کہ ان کی پارٹی جس لائن پہ, جس تنظیم کے ساتھ وہ چل رہے تھے وہ دہشت گرد ہے, وہ پاکستان کے محب وطن نہیں ہے, تو انہیں کا ضمیر جاگ گیا, وہ پیچھے ہٹ گئے. ایسے ہی وہ آئے تھے, ایسے ہی چلے گئے. اس میں پریشانی کی بات ہے. میں یہ ظلم کے آپ نے جو الفاظ کیا ان سے اتفاق نہیں کرتا. مجرم نے اگر ظلم کیا, ایف آئی آر درج ہے, تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. میاں صاحب آپ اتفاق کریں نہ کریں, شبیر سیال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں, یہ جتنی باتیں ایوب صاحب نے کی ہیں آپ ان سے ایگری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان ناز صاحب, ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سیاسی بصیرت جو آج کل ہمارے پہ یہاں ہے, اس میں ایک بات کلیئر ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے وکیل اور دوسری کی غلطیوں کے جج بن جاتے ہیں. ہم بینگ دا مسلم اور انسان, ہمارے اوپر ایک چیز فرض ہے, غلطی انسانی فطرت کا حصہ ہے. جی, غلطیوں پہ ڈٹ جانا شیطانی شیو ہے, اور غلطیوں کی معذرت کر لینا نبیوں کا شیو ہے. صحیح. سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے جو معاملات ہیں, دیکھیں جو بڑی میجر غلطی ہے نا, یہ اس میں بعد میں جاؤں گا, جو آپ نے انٹرو دیا ہے نا اس میں بعد میں جاؤں گا. جو مسٹیک ہماری پارٹی کی مین لیڈرشپ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا ہے, آج جس طرح ابھی ایوب صاحب فرما رہے ہیں, اور یقیناً اس کی تائید میرے دوسرے بھائی بھی کریں گے, بلکہ اسے 2 ہاتھ بڑھ کے کریں گے, لیکن میں ذرا ریالٹی تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حادثہ اسلام آباد میں 9 مئی کو ہوا ہے کہ خان صاحب گھر سے چلے, انہوں نے کہا لائیں جی مجھے دیں وارنٹ اور گرفتار کر لیں, لیکن جس حد تک کمیز تذلیل کی گئی, پھر ان کو دھکے دیے گئے, پھر رینجر کو لایا گیا, پی ٹی آئی جہاں پہ رہ گئی ہے, یا جہاں سے میں سمجھتا ہوں
بڑا کرائسس ہو گیا ہے جس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی ابھی تک چیز نظر نہیں آ رہی. جو اس کی ریالٹی تھی وہ یہ تھی کہ لاہور میں ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, ہماری کال تھی لبرٹی مارکیٹ کی. کون تھا جو لے کے گیا کور کمانڈر ہاؤس, وہاں کیا ہوا وہ بات کی بات ہے. اب پی ایم صاحب عمران خان صاحب جب آئے ہیں وہ رہا ہو کے, سب سے پہلے ان کو ایک بریفنگ لینی چاہیے تھی. لیکن کل جرنلسٹ ملے ہیں, انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بھانجے نے وہ پینٹ ایسے کی, اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پتا نہیں. پھر ایک اور سینئر جرنلسٹ ہے, اس نے انہیں کہا جی آپ اس حادثے کے یعنی آپ کو سارا پتا تھا. انہوں نے کہا جی آپ قرآن پاک لیں, میں اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں. مجھے کسی بات کا, مجھے تو وہ گرفتار کر کے لے گئے تھے, میرے تک تو کوئی ایکسیس ہی نہیں تھی. یہ تو میں جب عدالت سے ضمانت کرا کے نکلا ہوں تو مجھے اس کا پتا چلا حادثے کا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب یہ کر دیتے کہ آتے ہی یہ کہتے کہ جن لوگوں نے ان تنصیبات پر حملہ کیا, ٹھیک, یا جو لوگ اس میں مجرم ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے, ٹھیک ہے. یہ تھا پارٹی کا موقع, رائٹ, ہونا چاہیے تھا. کیوں سب لوگ آج دہشت گرد بھی ہم ہو گئے, غدار بھی ہو گئے, یہ ہو گیا. اب جب تک اس بات کا یعنی اعادہ نہیں نہ کر سکے کہ ہم, جب تک یہ پاور اور اتھارٹی ایک ہاتھ میں رہے گی نا, غیر جانبدار نہیں ہوگی, تو ہم دہشت گرد بھی رہیں گے, ہم غدار یہ رہیں گے. اور وقت میں یہ سارے بنے ہیں, نہیں وقت میں سارے ہی غدار ہو جاتے ہیں. جس کا موقع آتا ہے دوسرے کو اب اگر میں جاؤں گا نا, یعنی لیاقت علی خان کا قتل, قائد اعظم کی بھی حرمتی, ذوالفقار علی بھٹو کا پہلے یعنی ایوب کی کیبنٹ میں آنا, پھر اس کا 71 میں الیکشن ہارنا, پھر 77 میں دودھ یا یکسوئی سے جیت کے پھانسی لگ جانا, پھر ایک ایسا پیدا کرنا. تھوڑی سی کمی ہوتی ہے سر, کرنٹ سے میں کرنٹ پہ ہی آ رہا ہوں نا, یہ ماضی ہے نا ہمارا, تو آج بھی اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے نا. دیکھیں آج میں حیران ہوں اس بات پہ. میں نے کہا تھا رانا ثناء اللہ کو رات کو 12 بجے پریس کانفرنس کرے, میں نے کہا تھا انہیں کہ ٹویٹ کر کے ناصر بٹ کو بتایا کہ جیل میں زیادتی ہو گئی ہے, تو اب آپ نے یہ کرنا ہے. کیا کون سا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے؟ تو آج بھی آپ کی یعنی ساری باتیں آپ غلط مان لیں, ہمیں آپ پھانسی بھی لگا دیں, ہمیں آپ غدار بھی کر دیں, ہمیں دہشت گرد بھی کر دیں. اس جج سے جو پوچھے وہ کیوں رو رہا ہے کہ یار آپ میں تو ضمانت دے دوں گا لیکن آپ تو رہا ہوں گے کہ پریس کانفرنس کریں گے. ابھی آپ میرے بھائی کہہ رہے تھے آپ کو لوگ چھوڑ دیں. وہ لوگ پولیٹیکل پارٹی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, آپ کو 10 دن بعد میں آیا ہوں. جس طرح ایوب بھائی میرے سینئر آدمی ہیں, ہم پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, اور کئی جگہ پہ ہماری جدوجہد بھی اکٹھی رہی ہے. ہم نے کسی جگہ زندگی میں یہ رویہ نہیں دیکھا کہ آپ کے گھر پولیس آئے اور وہ گھر توڑے, آپ کی خواتین کو مارے. آپ مجھے بتائیں, وقت گاڑیوں کے ساتھ سنیں, آپ مجھے بتائیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنا یعنی شروع کی بات میں یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ جو اس حادثے کو, جو اس سانحے کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر 1 کروڑ لعنت. صحیح بات, پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا. یس, افواج پاکستان لازم مظلوم ہے, وہ ہماری سرحدوں کے محافظ. آپ کے کسی 2-4 لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ادارے کو آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. اور یہ جو چیزیں پلاسٹک کی بنے ہوئے جو ان کے یعنی مجسمے تھے, ان کو توڑنا بھی میں سمجھتا ہوں لعنت کے مستحق. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال کی عورت کو جا کے یہ کہنا کہ اپنے بیٹے کو بلا نہیں تو تجھے ہم ابھی ننگا کر کے ریپ کریں گے, کیا یہ بھی کہیں کوئی قانون ہے؟ کیا یہ عورتوں کو, میں مانتا ہوں یہ ایوب صاحب کہ اتنی عورتیں گئیں, بالکل ان کی معلومات غلط ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنی عورتیں اندر ہیں, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ایسے کر کے ایک بندہ باہر نکلا, اس نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ گھر چلا گیا. یہ پہلے کبھی ہوا ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی میں یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو اس پارٹی میں جا رہا ہوں. تو پہلے تو یہ نہیں ہوا نا. اچھا, اب اگر وہ تو پریس کانفرنس کرے تو وہ گھر چلا جاتا ہے, نہ کرے تو سیدھا واپس جیل چلا جاتا ہے. اب وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہ ہو, جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو. اچھا, یہ سارا کیا ہے؟ یہ بات پی ٹی آئی منوائے گی, یہ قوم مانے گی, اس میں کوئی شک نہیں. اس واقعے کی آج ہمارے تمام سینیٹر نے بھی مذمت کی ہے. اور میں کیا کہتا ہوں, جو آدمی اس جرم میں ملوث ہے, میں اس کے ساتھ نہیں. میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں,
لیکن یہ جو واقعہ میں نے بہت کچھ دیکھا پاکستان میں، کیا پہلے املاک نہیں چلی؟ محترمہ جب شہید ہوئی ہیں جتنا نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگائیں. بے شک اس میں فوجی تنصیبات نہیں تھے، پاکستان کا تو تنصیبات تھی نا. ایک گھر جس کو جناح اس بنا کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ اس کی عزت تکریم بس لوگوں کو اب پتہ چلا یہ جناح ہاؤس ہے. اچھا پہلے نہیں تھا پتا. مجھے بتائیں، یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ یہ پارٹی کی جو میں سمجھتا ہوں مسٹیک ہے. جب آپ کی کال لبرٹی کی تھی آپ نے وہاں نہیں جانا تھا تو پھر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا، یہ وہاں پہ حادثہ نہ ہوتا. جو مرضی باہر سے لوگ، میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ حادثہ کیا، لیکن کیوں کہ ہمارے پاس وہ فورم ہی نہیں ہے جہاں سے آپ انصاف لے سکے. اس لیے آپ کو خاموش رہنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس وقت آپ کے پاس اور کوئی پی ٹی آئی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کیونکہ میرا لیڈر بھی یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ پورا یقین ہے، اور میں بھی یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن یہ انصاف ہوگا. یہ سب لوگ جو اذیتیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے وہ توڑ پھوڑ کی ہے، وہ کہیں بھی ہے، لاہور میں کی ہے، سرگودا میں کی ہے، بنو میں کی ہے، جہاں بھی کی ہے. احسان ناز صاحب جو بندہ پشاور ریڈیو اسٹیشن جلا کے آیا، آپ اس کو بتائیں وہ کون ہے، جائے ڈھونڈے اس کا نام، جو بتائیں مجھے. آپ یقین کریں گے ایک وقت آئے گا یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اور ہمارے میرا ایک التجا ہے، جن لوگوں نے جرم کیا انہیں پکڑیں، بے گناہ لوگوں کو تذلیل نہ کریں، لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں، ان کی خواتین ان کے بچوں کو ذلیل نہ کریں. آج 25-15 دن ہو گئے، 17 ہم گھر میں نہیں رہ رہے، اب شاید گھر میں نہیں رہ رہے، حکمران بیٹھے ہیں صرف اس لیے نہیں رہ رہے کہ ہم تمام باتوں کا جواب تھانوں دیں میں گے. جانے سے نہیں ڈرتے، سیال صاحب آپ لیکن تمام باتوں کا جواب دیں گے. لوگوں کو میں ننگا کرنا. ملک میں سوں یعنی 16 سال کا بٹ صاحب سے ارزم، شاید محمود بٹ صاحب 3 دن کپڑے نہیں پہننے دیے گئے، انہوں نے 3 دن کپڑے نہیں پہننے دیے. چلو اب یہ بتائیں جواب اس میں کیا جرم ہے؟ اور وہ وہاں نہیں تھا، سیال صاحب جواب لیتے ہیں. اس کا باپ نہیں ملا تو اسے لے گئے. شاید محمود بٹ صاحب آپ یہ باتیں سنی، انہیں کا جواب دے دیں. حسین صاحب تھینک یو ویری مچ. مجھے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو، پروگرام آپ کے ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں اور یو کنڈکٹنگ ویری گڈ. آپ نے ہمیشہ بڑی مثبت جو ہے وہ کوریج کی ہے، تو آج بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ نے 2 ایسے میرے ساتھ بٹھائے ہیں دوست جو دونوں ہی ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. سر صاحب بات صرف یہ ہے کہ میں کم از کم میں بھی 32 ایئر سے آئی ایم ان دا پالیٹکس. سیاسی جماعتوں کے اوپر ہمیشہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت اچھی رہتی ہے. اس کی ہسٹری سب نے ریپیٹ کر دی، میں لمبی چوڑی وہ باتیں نہیں ریپیٹ کرنے والی بات کوئی نہیں. آپ جو نئی بات کریں نا آپ جواب دیں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. لیکن صرف میں یہ کہتا ہوں، ہاں ظلم والی جو بات ہے میں نے بھی اپنی 32 ایئرز میں جو نئی چیز وہ دیکھی ہے، یا جس کو آپ بار بار یہ میرے دوست تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہوا، یہ جو عسکری اداروں کے اوپر آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کام نہیں کیا. ہاں املاک جاتے ہیں، ملکی نقصان ہم کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اٹ از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ہم نے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل میسج ایسا غلط چھوڑا کہ ہم نے اپنے عسکری اداروں کے اوپر، ہم نے اپنے بڑے اداروں کے اوپر اٹیک کیے، ان کو آگ لگا کی، ان کی بے حرمتی کی، ان شہداء کی جن کی قربانیوں کے صلے میں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے. اس میں تو یقین یعنی جتنا بھی ہم کنڈیم کریں وہ اتنا کم ہے. لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بات کی جی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اب آپ کے کنڈیم کرنے سے اس وقت تو چلے احساس ہو گیا کہ آپ کو تو کم از کم احساس ہے جی، لیکن یہ چیز ہوتی ہے ساری پارٹی لیڈرشپ کے اوپر. میں واقعہ بتا سکتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ 12 اکتوبر 99 میں بھی بہت بڑا وہ ہوا، مشرف صاحب آئے، میں بیگم کلثوم صاحبہ کے ساتھ 2 سال اس دوران رہا جس وقت چڑی بھی پر نہیں مارتی. لیکن آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ بیگم کلثوم کے ساتھ کراچی کی دہشت گردی ورداتوں تو شروع ہوئے، چاگی کے پہاڑوں تک ہم گئے. لیکن ان کا سب سے بڑا انسٹانس جو میں دیکھا، میں نے اچھا ان کا پہلو دیکھا کہ جس جگہ کنٹونمنٹ سے بھی ہم گزرتے تھے وہ فوجیوں کو سلام کرتے تھے. یہ نہیں ہوا کہ ہم نے مشرف کا ریونج لینا ہے اور اپنے ادارے کو تباہ کرنا ہے. صحیح بات. تو یہ سر ایک لیڈرشپ کی بھی بات ہوتی ہے کہ لیڈر میں کوالٹی کیا ہے، اور سیکنڈ یہ ہوتی ہے کہ پھر اسی لیڈرشپ کی جو نیچے ہم کارکن ہوتے ہیں نا وہ بھی وے کرتے ہیں. ایک بار صاحب مجھے ایک بات، جی سر، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں کلثوم نواز ہر جگہ سلام کرتی تھی، جی جی آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان نے کبھی فوجیوں کو گالیاں دی ہیں؟ سر، اس طرح کے
مریم نواز دے رہی ہے، جس طرح نواز شریف نے دی، جس طرح شہباز شریف نے دی، جس طرح پیپل پارٹی نے کہا. آپ مجھے یہ بتائیں ایسے کبھی کہا ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں سر یہ جو میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں، کبھی زندگی میں ایسا کو آپ واقعہ اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. اب رہی بات آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں سر دیکھیں آج کل بڑی اب ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کسی زمانے میں پرنٹ میٹیریل ہوتا تھا، آپ خبریں لکھتے تھے، کسی نے بتا دیا اس کا بھی نام ڈال دے. اب نہیں ہے. اب سر کیمرے کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، میڈیا جو ہے نا، آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے الحمدللہ ایکٹیو ہیں، غلط خبر بھی نہیں دیتے اور غلط کسی کو پکڑنے بھی نہیں دیتے، آپ پروف دے دیتے ہیں. اب انہوں نے ہم نے ایک لینی چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی بٹ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات کر رہے تھے، درمیان میں کٹ آ گئے، پلیز کیری آن. جی سر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنی فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے جو بھی ہیں، ہمیں سب کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا پڑے گا. اگر ملک کا نظام چلانا ہے تو اپنی ہم نے لمٹس میں رہنا ہے تو تب بھی کام کرنا. اگر میں کسی کے اوپر جا کے اٹیک کروں گا تو پھر اس کی رزلٹ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا پھر مجھے کیا جواب ملے گا. اگر میں نے اٹیک کیا ہے، میں نے آگ لگائی ہے، شہداء کی بےرحمتی کی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ 23 کروڑ عوام کی ہمدردیاں بالکل اس وقت عسکری قوت کے ساتھ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہے. اب رہی اس میں بات کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جس نے جرم نہیں کیا، وہ میں ایک بینگ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ایکس ایم پی اور میں گورنمنٹ کی نمائندگی یہ کرتا ہوں. ہاں یہ بات ہمارے چیف منسٹر صاحب کیئر ٹیکر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی یہی بار بار کہہ رہے ہیں، ان کے پاس بڑے لوگ گئے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں ہر بندہ اپروچ کرتا ہے جناب، لیکن انہوں نے وارننگ دی ہے کسی کو بھی کوئی ایسا شخص یہ موقع کیوں ہے؟ اگر آپ 90 دن میں الیکشن کروا دیتے تو کسی جگہ یہ بات جاتی نا، یہ موقع کیوں آنے دیا آپ نے؟ اب الیکشن کی بات نہیں آپ کرتے، باقی ساری باتیں کرتے ہیں. میں اس کی بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ الیکشن بالکل ہونا ہوتا ہے اور ہونا بھی ہوتا ہے، 90 ڈیز میں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس وقت آپ کے پرابلم یہ بن گئی کہ اس وقت جو مردم شماری 10 سال بعد ہوتی ہے، 10 سال کے بعد جب نئی مردم شماری ہو رہی ہو، اس وقت آپ الیکشن نہیں کروا سکتے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے. ڈیورنگ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی 4 اسمبلیاں ہیں، 2 اسمبلیوں کے الیکشن آپ کرا دیں 2000. جناب آپ ہی باغوا کے کہہ رہے تھے، سارے وزیر اعظم کے سب کہہ رہے تھے، میری بات سنیں، وزیر اعظم کہہ رہے تھے، وزیر داخلہ کہہ رہے تھے، مریم نواز کہہ رہی تھی، زرداری صاحب کہہ رہے تھے، سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی. ہم اسی وقت اب آپ لیکن وہ آج بھی اس موقع پہ اگست میں فائنل ٹائم ہونا نیشنل اسمبلی کا اور دوسری اسمبلیوں کا. جب اگست میں یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو 2-3 مہینے اس کے بنتے ہیں، اس وقت الیکشن بنتا تھا. یہی چیز اس وقت بھی بتائی گئی کہ جناب ایک تو سینسس ہو رہی ہے، مردم شماری ہے، اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں میں الیکشن. یعنی آپ مردم شماری بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سن، آپ مردم شماری بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میاں ایوب صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، یہ بھی آپ کے حکمران پارٹنر ہیں. اور دوسرا یہی تھا، یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، بار بار الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس وقت الیکشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں الیکشن تو اس ملک کی الیکشن میں تو آپ کی جان جاتی ہے، جان نکلتی ہے آپ. سر الیکشن کے بغیر تو میں کہتا ہوں نظام چلنا ہی نہیں ہے. الیکشن ہی ہونا ہے، لیکن ہونا وقت پہ ہے. اگست میں اسمبلی نیشنل ختم ہو جائے گی، دوسرے صوبوں کی بھی ختم ہو جائے گی، پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، فیئر ہوگا. یہی دائرے کروائیں گے. اس وقت میاں ایوب صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے، معاشی بحران سے، سیاسی بحران سے، یو ہیو اینی سولوشن؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن کی بات کی ہے، جمہوریت کی بات کی. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. رائٹ. اکتوبر میں میعاد پوری ہو رہی ہے، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. ہم ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہتے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ان تمام مسائل کا حل الیکشن ہے؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں. اگر فرض کریں آپ کی بات مان لیں، خان صاحب کی بات مان لیں،
जो 4 साल में वो कुछ कर नहीं सके, अब 2 महीने बाद वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं। कौन सी गिद्दड़ सिंह या अलादीन का चिराग है कि वो मामला दुरुस्त कर देंगे? मेरी बात जरा तवज्जो से सुनो। राइट। अगर हम इलेक्शन आज करवा देते हैं, क्या आप बताएं 2018 वाली कीमतें आ जाएंगी? डॉलर 100 रुपए पे आ जाएगा, पेट्रोल 68 पे आ जाएगा, चीनी 40 रुपए पे आ जाएगी। आप तो भाई आए इसीलिए, आपने हुकूमत क्यों आए, आप इसीलिए आए। नाज साहब, आप पार्टी ना बने, आप न्यूट्रल हो गए। मेरी मैं बात पार्टी नहीं सुने, मेरी बात सुने ना, आप इसीलिए आए कि हम सुने ना, मेरी सुने, मेरी बात, मेरी अर्ज सुन ना, मेरा जवाब सुन लें। इलेक्शन कराने से क्या 2018 वाली कीमतें आ जाएंगी? नहीं आ सकती। और जो IMF के साथ मुआहदा किया, हमने नहीं किया, पिछले हुक्मरान खान साहब ने किया, जो कहते थे कि मैं खुदकशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मगर इन्होंने मुआहदा किया। और जब खान साहब को यकीन हो गया कि मेरी छुट्टी होने वाली है, मैं चंद दिनों का मेहमान रह गया हूं, तो इन्होंने इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जो IMF के साथ इन्होंने कीमतें बढ़ानी थी, इन्होंने वो कीमतें कम की, जिसका बोझ आने वाली हुकूमत पे पड़ा। गरीबों को फायदा दिया ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक इंटरनेशनल सतह पे आप मुआहदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है कि मैं कीमतें बढ़ाऊंगा, और आप कीमतें कम कर देते हैं। उतले लेवल पे जब आप IMF के साथ मुआहदे करते हैं, पहले तो आप कह रहे हैं मैं करूंगा नहीं, मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। फिर जब आपने किया, नहीं करना चाहिए था, स्टैंड करते हैं ना, सियासतदान बनते। जब नहीं किया, जब किया तो उन्होंने उल्ट कर दिया कि जो कीमतें बढ़ानी थी, झूठ बोला। जो इनकी सियासत टोटल झूठ, बेईमानी पे मबनी है। कीमतें इन्होंने कम कर दी, जिसका बोझ आने वाली हुकूमत पे फौरी तौर पे पड़ा, और अभी तक हम फंसे हुए हैं। ये जो IMF के साथ मुआहदे हो रहे हैं या किए, हमने नहीं किए, पिछली हुकूमत ने किया, खान साहब की हुकूमत ने किया। भाई आप तोड़ने खत्म करते हो उसके अच्छे इकदाम यार, आप उसके जो अच्छे इकदाम समझते हैं ये बुरे हैं, ना करें। आप एक इकदाम बता रहे, एक वादा बता रहे जो खान साहब ने पूरा किया। मैं जो बात पाकिस्तान की हिस्ट्री का सुने, आप वहां से मैं बता, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे के खात्मे के लिए आए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कर्जा खान साहब ने लिया। एक मस्जिद बनी, एक पुल बना, एक यूनिवर्सिटी बनी, मुझे बता दे। एक कोई उन्होंने ईंट भी कहीं लगाई है तो मुझे बता दे। 4 साल वही जो बनी गाला में और ज़मान पार्क में जो शाम को महफिल जमती थी, उससे वो निकले ही नहीं बाहर। ये शबीर साहब, सियाल साहब, आप ये बताएं, क्या आप ये बताएं खान साहब ने वो काम किया है कि नहीं किया? मुझे पाकिस्तान के लोग मेरी तरह बहुत हैरत ज़दा है आजकल। हैरत ज़दा किस तरह है कि खत्म करो ना। नहीं, मैं बताने लगा हूँ जी, आप भी कहेंगे कि जी क्या बात है। पाकिस्तान में आज जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का बेटा, गौहर अयूब का बेटा और ज़ियाउल हक का बेटा कहता है इलेक्शन कराएं। ठीक है। और मैं समझता हूँ लोग जो भी कहें, इससे इख्तलाफ करें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा कह रहा है कि हमने इलेक्शन कराया। ये एक हैरत अंगेज बात। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमने आप बात सुने, इस तरह नहीं, इल्जाम है। देखिए, इल्जाम नहीं, मैंने आपकी बात चुप करके सुनी है तो आप भी चुप करके सुने। कहीं कहा मुझे साबित करें। ओ यार, ये बात रहना करें, फिर मैं उस तरफ आ जाऊंगा। फिर चलो सियासत बात होगी, फिर मेरे पास बहुत गलत बात करें। मैं आपको जमहूरी हक दे रहा हूँ कि आप अपनी बात पे बोलते हैं, मैं चुप रहता हूँ। तो जब मैं बात कर रहा हूँ ना, झूठ आप कौन सा मक्के में बैठ के मामल कर रहे हैं? इससे बड़ी क्या बात है झूठ कि 40 साल आप एक दूसरे को बात करें। आज आपको याद आ गया कि आप जमहूरियत सारे चोर आपके लेफ्ट राइट ठीक है कि नहीं? आपके साथ हमारे साथ कोई चोर नहीं है, सब आपकी जेब में चले गए हैं। आप खुद चोर, चलो भाई, आप अपनी बात करें, छोड़े। सुनिए, मैंने आपसे सुनी है, आप मेरी बात सुने। आप बात करें, इखलाकियात का तकाज़ा है। आप बात करें। और सरेआम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम प्रूफ कर रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे बात करनी और सुननी। बात करें, आप बात करें, अपनी बात आपने बात की है, मैंने चुप करके आप बात करें। आपने एक बात सच नहीं कही है, एक बात आपने बात करें। हम इलेक्शन चाह रहे हैं, हम इलेक्शन चाह रहे हैं, हम इलेक्शन चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन चाह रहे हैं। कोई काम नहीं किया। इसका फैसला आपने करना है, आपके पास क्या अख्तियार है? इसका फैसला आप पाकिस्तान की आवाम ने करना है और वोट की ताकत से करना है। आज हम दहशत गर्द हैं, ठीक है जी, आज हम गद्दारे वतन हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप ये समझते हैं कि हम ये सब कुछ हैं, तो कराए इलेक्शन। बात कर दो, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। अपने देखें, आप लोग बात करते हैं, मैं आपकी बात सुनता हूँ। फिर इखलाक और जमहूरियत का तकाज़ा, आप मेरी भी बात सुने प्लीज करिए। मैं अपनी दिलेरी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं होता था कि आप किसी को बात करने का मौका न दें और ये वक्त गुजर जाएगा। ये मैं बता दूं आपको,
کون سا کام ہے جو نہیں کیا آپ نے بتا دیں مجھے. آپ بتائیں اگر آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کام کیا تو اس کا بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا. میں کہتا ہوں ہم نے کوئی کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرنا, تو اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عوام نے کس نے ووٹ, کس عوام نے, کس استعفا دے رہے ہیں, کیڑی عوام, لگائیں کیڑی عوام, آپ کے 200 بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں, انہوں نے فیصلہ کون بندے سارے جو آپ کے ووٹروں نے بھائی میرے فیصلہ کرنا ہے. تو جنہوں لوگ فیصلہ انہوں نے یہ ایک بتا جا رہا ہے, یہ واحد پارٹی ہے جس کا ایک حلقہ ہے تو 16 کینڈیڈیٹ ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ کسی نے پارٹی نے اپنی ٹکٹ جمع ہی نہیں کرائی, کسی کو ٹکٹ دی ہی نہیں. سیال صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں ووٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے نمائندے ہیں. دیکھیں ناز صاحب یہ کون سے نمائندے ہیں کہ جیل سے نکلتے ہیں, اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ گھر چلے جاتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو واپس جیل چلے جاتے ہیں. بس بات ختم ہو گئی. سارے ہمارے تھے اور انشاءاللہ ان میں سے کچھ آئیں گے. یہ وقت گزر جائے گا, اس میں یہ کرائسس ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا. ہم لوگ کر رہے ہیں نا, جیلوں میں لوگ ہیں نا, ورکرز ہی نہیں دینا. ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں. پھانسیاں لی ہیں. فواد چودھری کہاں سے آیا سے جی؟ پیپل پارٹی سے کہاں سا پہلے پیپل پارٹی میں. تو آپ کا نا اچھا اب بات یہ, اب یہ حکمران کی بات سے جواب لینے ساری بات ہوتا تھا. آپ کو حقیقت ماننی پڑے گی. یہ دہشت گردی کا وقت گزر جانا ہے. شاید بٹ صاحب کو بول رہے, بٹ صاحب جی بٹ صاحب, جی بٹ صاحب 5 دفعہ ماشاءاللہ 30 دفعہ حکومت بھی آپ بٹ صاحب آپ بولیں, آپ کی بات آپ بولیں کرتا ہوں. فیصلہ سے بالکل عوام کرے گی, الیکشن آ جائیں گے وہاں فیصلہ کرے گی. صرف میں یہ کہتا ہوں, میں ان کے نالج میں صرف اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو جا رہے ہیں نا جی, دے آر ناٹ دا پولیٹیکل, ان کی لائف ہی اتنی ہے, یہ 5 سال سے زیادہ کسی جگہ کسی پارٹی میں رہ ہی نہیں سکے. یہ جتنے جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو جا رہے ہیں, یہ ان کی ہسٹری ہے نا, یہ دیکھتے جائیں سب کی ہسٹری ہے. اب جو بات سر کرنے والی یہ ہے, لوٹے نہیں لیں گے کیوں لیے تھے. اب دوسری بات سر یہ ہے, میں کہتا ہوں سر یہ ایک پارٹی ایسی تھی جو آندھی کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح جانی تھی. جیسے آئی جیسے جئی, یہ سب جیسے ایوب صاحب نے کہا. اب میں ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں, ہاں کہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے. ان لوگوں نے تو اپنی ہسٹری بتا دی کہ ہم ہر پارٹی میں انجوائے کرتے ہیں, ملک کا نقصان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب دوسری پارٹیوں کے اوپر بھی ازمائش ہے. میں بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں نون کی. اب ہماری پارٹی کی بھی ظاہری بات ہے, میاں صاحب بیٹھے ہیں, ان کی بھی پارٹی کی, پی ڈی ایم کی بھی. یہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا ورکرز کو جو مار کھانے والا ہے ان کو ٹکٹ دینی ہے, یا اسی طرح کو لوگوں کو پھر ہم نے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ہر حکومت میں آتے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے حکومت بنتی ہے. ایک سر یہ چیز میں کہوں گا, دوسری سر یہ میں کہوں گا کہ فیصلہ پھر میں وہی کرتا ہوں, عوام جو فیصلہ کرتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. وہ فیصلہ درست کرتی ہے ہمیشہ. قومیں جب تک اپنے ضمیر کے مطابق جو فیصلہ کرتی ہیں وہ نفع یا نقصان کا رزلٹ بعد میں لیتی ہے. آپ ترکیہ میں دیکھیں نا, ترکیہ میں ہم اس حق پہ ہیں. ہاں میاں صاحب کی بات میں آگے بتا رہا ہوں, آپ نے ان سے بار بار کہی معیشت کی بات کی واپس آ جائے گی. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں سر, آپ کے چینل پہ جو آپ کا اس وقت میاں شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, میں یقین سے کہتا ہوں سر, ایران سے آپ کے معاہدے ہو گئے, رشیا سے آپ کے معاہدے ہو گئے, چائنا سے آپ کو ری کر رہا ہے سارا, وہ سارے آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہے, ہم ان کو پہلی دفعہ, یہ جس طرح میاں نواز شریف نے پہلے چھوڑا تھا آئی ایم ایف کو, اس بجٹ میں بھی انشاءاللہ ود آؤٹ آئی ایم ایف بجٹ لوگوں کو وہ ملے گا, وہ ریلیف ملے گا. آئل پرائسز کم ہوں گی, آپ نے دیکھا پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی, مزید کم ہو رہی ہیں. ایڈیبل آئلز پورا ہم امپورٹ کر کے اربوں ڈالر اپنے ضائع کر رہے تھے, وہ بھی پرائسز کم ہو گئی ہے. میں یقین سے سر کہتا ہوں یہ جو بجٹ ہے اب صرف قوم کو ریلیف دینے کا وقت آیا. بالکل پرائسز میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2018-19 والی آئیں گی سر, ایکچوئل بات کریں, خواب نہ دکھائیں سر. نہیں یہ خواب نہیں, یہ حقیقت ہے سر. دیکھیں جہاز پہنچ کے رشیا سے خام مال آئل آ گیا. بات سر جو پریکٹیکلی وہ یہ ہے, جو 4 سال میں معیشت کو تباہ کیا گیا اس کو سنبھالنے میں 2 چیزیں تھی سر.
ہم نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا. ہمیں بھی لوگوں نے یہ کہا جی آپ نے کیا ڈیلیور کیا 6 مہینوں میں 8 مہینوں میں جی. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار واقعی اگر یہ اس وقت ملک کی اس کنڈیشن کو نہ برا وقت میں سنبھال دے تو یہ ملک ڈیفالٹ میں چلا جاتا. اب دیکھیں گارنٹی کے ساتھ انٹرنیشنلی ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. چائنا نے کہہ دیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. پاکستان اس وقت پوری دنیا میں یہ سمجھیں کہ ہم واحد ملک ہے, ایٹمی پاکستان ہے, کہ جس کی سب کو ضرورت ہے. اس وقت رشیا بلاک میں پاکستان کی جو اہمیت ہے, وسط ایشیا میں جو پاکستان کی اہمیت ہے, اس کو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہی ایک خطہ ہے, یہی ہے جہاں سے ہر چیز ہم نے لینی ہے اور دینی ہے, ٹریڈ کرنی ہے. ہاں حکومتوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں بڑی دیر بعد ہوش آ گئی کہ ہمیں بھی کسی ایسے بلاک میں نہیں جانا چاہیے. ہماری جنگ کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے. انٹرنیشنلی کینیڈا امریکہ سارے یہ لوگ آپس میں مزے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ان کی سرحدیں ہوتی ہیں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی جہاں سے ریلیف ملے, جس کنٹری سے ملے, خواہ وہ رشین بلاک سے ملے, خواہ وہ چائنا بلاک سے ملے, خواہ سعودیہ سے ملے, خواہ ایران سے ملے بجلی, آپ اپنی عوام کے لیے, ہمارا جو حکومت میں آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں. تو عوام کے ریلیف کے لیے یہ بہترین موقع ہے. یہ انشاءاللہ جو کمنگ بجٹ ہے اس میں لوگوں کو ریلیف ملے گا. اس کے بعد حکومت 10 میں ختم ہو جانی ہے. اگلا انشاءاللہ بجٹ پیش کرنے کے بعد جو نیا حکومت آئے گی اس کو پھر کنٹینیو کرے گی. معیشت کی میں یقین سے کہتا ہوں کہ معیشت کی بحالی کا وقت آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب صرف یہ ہے, ہمیں ایک میسج میں آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی حیثیت سب پاکستانی ہیں. میاں صاحب بھی ہیں, سیال صاحب بھی ہیں, وی آر آل پاکستانی. وی شوڈ بی فیل آنر اینڈ پراؤڈ کہ وی آر پاکستانی, وی آر نیشنلسٹ. نہ یہ کوئی غدار ہے, نہ وہ غدار ہے, نہ میں غدار ہوں. غدار کوئی نہیں ہے. جو سچ جنہوں نے کیا ہے دے ول بی سفر. لیکن بات بڑی بات ہے سر, جو ہمیں سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے, جو قربانیوں سے ملا, ہم نے اس کو آگے لے کے جانا نئی نسل کے لیے. میں اس بات پہ یقین سے کہتا ہوں سر کہ وی آر دا پیٹریوٹک پاکستانی. اس کے بعد ہم مسلم لیگ نون ہے, دوسری پارٹیوں سے, سب کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. لیکن کولیکٹیولی میسج ہمارا یہ ہے, اس وقت قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. سر جب تک اس قوم کو ایک میسج نہیں جائے گا کہ پہلے ملک ہے بعد میں پارٹی ہے, ہم نے ملک بچانا ہے, بعد میں ہم نے یہ متحد کرنا ہے حکومت نے, اور حکومت ہی مذاکرات کی رسو جاتی ہے, حکومت ہی یہ سارے معاملات کہتی ہے. اب میں میاں صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ یہ بتائیں, ٹائم کم ہے, 1 منٹ کی بات ہے, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کب تک استحکام آئے گا؟ دیکھیں جی, الیکشن اور ایجوکیشن کا آپس میں بڑا تعلق ہے. آپ نے میٹرک کا امتحان دیا, آپ فیل ہو گئے, دوبارہ تیاری کر کے پاس کریں, آگے FA BA کریں. سیاست میں بھی ایسے ہے. PTI سے میری ریکویسٹ ہے, خان صاحب سے, سیال صاحب سے, انہیں ٹکٹ نہیں ملی, انہوں نے غصہ نکال دیا مجھ پہ. میری بات سنیں, خان صاحب سے درخواست ہے PTI سے, ہار گئے ہیں نا, نکل کے جمہوری تیاری کر کے آئے, الیکشن جیتے, زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ آ جائے. بات سنیں نا, الیکشن جیتے آئے, مگر روز دھرنا, روز ہڑتال, روز لانگ مارچ. بھائی میں نے پوچھا ہے کب تک یہ مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ جب الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے الیکشن؟ الیکشن سے تو بھاگتے ہیں. کون بھاگ رہا ہے؟ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. اسمبلیاں مدت چھوڑ دیں آپ, اسمبلیاں اکتوبر میں مدت پوری ہوگی, انشاءاللہ الیکشن. آپ کو یقین ہے ہو جائیں گے؟ یقین تو مجھے اپنی اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں. جی سیال صاحب آپ یہ بتائیں. ایک تو مجھے ایک بالکل بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ٹکٹ مجھے نہیں ملا. دوستوں کو ہوتا ہے, دوستوں کو پریشانی ہوتی ہے. آپ غلط بات دیکھیں نا, میں آپ نے بات کی ہے تو میں نے بات سنی ہے, لیکن یہ میری بات سنیں. اب جو میں نے کوشچن کیا نا اس پہ آئے آپ کہ اس کا حل کیا ہے, وٹ از سولوشن, اس کا حل یو ہیو اینی سولوشن؟ اس وقت شاید بٹ صاحب نے بتا دیا کہ معیشت تو ٹھیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ دکھا دیا. نہیں میں مان لیتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, پولیٹیکل ورکر ہے, معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, حکومتیں ان کے پاس ہے, انتظام ان کے پاس ہے, الیکشن کمیشن ان کے پاس ہے, عدلیہ ان کے پاس ہے, سب کچھ. تمام پولیٹیکل پاکستان کی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹی جو کہ اسمبلی میں نہیں بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور ایک طرف ایک دہشت گرد اور دوسرا کیا, غدار وطن. اچھا آپ ایسا کریں, پھر الیکشن کرا دیں, اسے ووٹ کی طاقت سے باہر نکال. جی بٹ صاحب, اللہ خیر صلی یہ پاکستان کی دنیا کی کسی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا. میسج یہی ہے
کہ بالکل ٹائم الیکشن کا دیکھیں قریب ہے, آنے والا الیکشن ہے, اگست میں اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی پورے پاکستان کی, اللہ کرے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الیکشن کا ٹائم ہے. میں سے صرف یہی ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ملک کو استحکام دینے کے لیے, معیشت کی بحالی کے لیے, عوام کے کچھ کرنے کے لیے ہم 2-3 مہینے سائلنٹ ہو کے آرام سے جو یہ حکومت ڈیلیور کرنا چاہتی ہے, جو بقایا رہ گئی ہے, ان کو کرنے دیں. اس کے بعد الیکشن کا ٹائم ہے, اس وقت نہ فوج کسی کے ساتھ ہوگی, نہ جج کسی کے ساتھ ہوگا, نہ الیکشن کمیشن کسی کے ساتھ ہوگا, کوئی ادارہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. جب الیکشن ہوتا ہے اس وقت حکومت میں بندہ نہیں الیکشن لڑتا, حکومت میں باہر لڑتا ہے. اس وقت تمام کھلاڑی آؤٹ ہوں گے حکومت سے, تمام پارٹیوں کو پورا موقع دیا جائے گا, فیصلہ عوام نے کرنا ہے, الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا. عوام جو فیصلہ کرے گی اس وقت اس کو مانا جائے گا. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کی, اور آخر میں جو بات کنسنسس آئی ہے نا وہ یہی ہے کہ اگست میں الیکشن ہوں گے. نہیں, اگست میں سر اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی, چلو ختم اگست میں اسمبلیاں ختم ہوں گی, اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. تو اللہ کرے کہ میاں ایوب صاحب کا کہنا اور شاہ محمود بھٹ صاحب کا یہ کہنا اور شبیر سیال کا یہ کہنا کہ یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں, باقی کسی خرابات سے ان کو خوف نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں اس بات پہ اپنے پروگرام کو اختتام کو پہنچتا ہوں. انشاءاللہ کل ملیں گے کسی نئے پینل کے ساتھ. مجھے اور میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.